لیکن آپ کو لگتا ہے حضرت کہ اس ٹائم کے جو چیلنجز ہیں یا اس ٹائم جو معاملات ہیں، یہ علمی اختلاف رکھنے کے باوجود علماء کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے؟ آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں پچھلے کچھ عرصے سے آلریڈی اس پر الحمدللہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور میں نے بھی اپنی زیادہ تر توجہ اب اس پہ رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ تنگ کرتے ہیں، لیکن میں اس کو رپلائی نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک، اور میں باقی علماء سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت اس چیز کو سمجھیں، اور بالخصوص میرا بھی اس میں قصور ہو سکتا ہے، میری بھی ایسی جی، چیزیں ویڈیوز سابقہ ماضی میں ہو سکتی ہیں، لیکن ٹھیک، آئندہ کے لیے میں نے پوری اس پہ کوشش کی ہوئی ہے کہ یار میں ان چیزوں کو کبھی نہ لے کے آؤں میرا ممبر پر۔ جو ہمارے علماء بد زبانی کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، لینگویج غلط استعمال جی، کرتے ہیں، کتے کا بچہ، کتی کا بچہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب وہ سٹیجوں پہ، تو یہ چیزیں جو ابھی ہم بیچ میں گھسے ہیں نا ان کے خلاف، جی، الحاد کے خلاف کام کرنے پہ، تو یہ چیزیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس یہ بڑا ہتھیار ہے، اور وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں، جی، تو اس کا مطلب ہے جن کے یہ وارث ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اللہ، تو اب دیکھیں کہ میری وجہ سے اگر میرا دین ڈیمیج ہو رہا ہے، میں تو اس پر بڑا پریشان ہوں کہ یار ہماری وجہ سے اگر ہمارا دین ڈیمیج ہو رہا ہے، ہمارا دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ چلو ہم نفع نہیں دے سکتے ہیں دین کو، تو نقصان بھی تو نہ دیں۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، میلاد جائز ہے یہ نہیں جائز ہے، یہ 11ویں جائز ہے یہ نہیں ہے، یہ چیلم کی تقریب کیا ہے، اسی پہ ہم جناب گھنٹوں لگے رہیں۔ اور یار یہ جائز ناجائز کو تو تب ہوگا ایک بندہ دین کو مانے گا، ایک جی، بندہ دین کا ہی بنیادی طور پر ہی منکر ہے، خدا کے وجود کا ہی انکار کر رہا ہے، کم از کم اب ہمیں دلائل اللہ کے وجود پر دینے چاہیے۔ ہمیں مختلف جو ان کے اٹھائے گئے سوالات ہیں ان کو ہمیں معاشرے میں بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہیے، اور الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ہے ادا کرنے کہ میں اس کام پر لگا ہوں، اور خاطر خواہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پہ کامیابی مل رہی ہے، اور بہت اچھی طرح سے ہمارا کام آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے۔ لیکن ابھی جب ہم بیچ میں گھسے ہیں تو اندازہ ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ تو ایک بہت بڑا سمندر اور جی، دریا ہے، اور ہم تو ابھی کنارے پہ کھڑے ہیں کنارے پہ، کہ اتنی عوام کو گمراہ کر دیا گیا۔ اب جی، کہ اسلام آباد کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، نسٹ ہے، جی، باقی ہیں، ان میں پروفیسر لیول کے لوگ، میل فیمیل سب، وہ ملحد اور کھلے عام کلاسوں میں الہاد کے جو نا جی، پرچار کر رہے ہیں، جی، اور ہمارے جو مسلمان لڑکے لڑکی ہیں وہ دبے ہوئے ہیں ان کے سامنے، یعنی وہ اتنی میجورٹی لیول پہ جا رہے ہیں وہ، اور ریاستی سطح پر ہمارے آئین کی بھی یہ بغاوت ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے تمام کی تمام چیزیں وہ پابند ہیں کہ ہم اپنی نظر و فکریہ نظریہ اور سوچ و فکر ہماری قرآن کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ تو الٹا، اب تو ہمیں یہاں تک پتہ چلا ہے جب بیچ میں آئے ہیں کہ جناب یہ کام تو اوپر کرنیلوں، جرنیلوں اور ججوں اور بڑے بڑے جناب افسروں تک یہ جناب کام پہنچ چکا ہے۔ تو اب اگر ایک سیٹ پہ جج ملحد بیٹھا ہوا ہے یا کوئی کرنل جنرل ملحد بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر کیا بنے گا؟ اس ریاست کا کیا بنے گا؟ وہاں جہاد کیا ہوگا؟ وہاں اسلام کو کیا ہم پروموٹ کریں گے، یا ہم دین کا جذبہ کیا آگے لے کر آئیں گے؟ وہ تو جج کے پاس تو قلم کی طاقت ہے، بے شک، یا کسی اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا کوئی افسر ہے اس کے پاس تو پوری طاقتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اداروں کے حوالے سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں، کم از کم جب وہ ایسے لوگوں کو اپنے اداروں میں بھرتی کریں تو صرف انگریزی ریاضی ہی نہ دیکھیں یا ان کی دماغی حالت ہی نہ دیکھیں، کم از کم وہ اس طرف بھی تو چیک کر لیں۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ کمیشن بھرتی ہو رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے اداروں کی تو جی، پورا ایک چیک ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھی غور کریں کہ اگر یوں ہی ہمارا سلسلہ آگے بڑھا تو وہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر جو ہمارا بنیادی افواج کا موٹیو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ساری وہ چیزیں کہاں چلیں گے؟ ایمان، پہلا ہمارا لفظ ہے ایمان، یقین محکم، اتحاد، تنظیم، جہاد فی سبیل اللہ، وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو سب ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا، تو نظریہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا ہمیں اس وقت کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے اداروں کو بھی بہت ضرورت ہے۔